الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جتنی چیزیں ہیں، ان سب کی اہمیت اور ضرورت کو ہمارے سامنے ذکر فرمایا. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری اپنی زندگی گزارنے کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ملفوظات، آپ کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں آپ نے چاہے وہ عقائد سے لے کر موت تک کے جتنے مسائل ہیں، عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو انجام دیا. سماجی زندگی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے برتا. تجارتی زندگی ہے، کاروبار آپ نے کیسے فرمایا. اور زندگی کے جن جن معاملات میں لوگوں کے ساتھ جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہوئے، آپ نے اس کو کیسے انجام دیا. اور تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام سے کوئی عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اوپر اپنی طرف سے کوئی انکار نہیں فرمایا، اس کو ثابت رکھا. ان تین چیزوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے سنت اور حدیث. محدثین نے سنت اور حدیث کے درمیان پھر فروق بھی کیے ہیں، لیکن ایک عام مسلمان کو جاننے کے لیے حدیث اور سنت میں یہ سمجھا جائے، ان تین چیزوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی عملی زندگی جس میں ساری چیزیں اخلاق وغیرہ آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مجلس میں کوئی چیز دیکھتے ہوئے خاموش ہونا، یا صحابہ کا کوئی عمل آپ تک پہنچا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا. ان تین چیزوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے احادیث اور سنت. دوستو اور بزرگوں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن کریم نے خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اہمیت کیا ذکر فرمائی، اور ایک مسلمان اور ایک مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے متعلق کیا عقیدہ اور کیا علم رکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہم سمجھیں کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائی، لیکن نبیوں کی تعداد کے مقابلے میں کتابوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے. 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام جو کتابیں لے کر آئے، ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 300 سے اوپر. یہ اتنا بڑا فرق کہ نبیوں کی تعداد 1,00,000 سے اوپر جا رہی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابوں کی تعداد 300 یا 300 سے کچھ اوپر جا رہی ہے. اتنا بڑا فرق یہ رکھا گیا. یہ اس بات کی نشانی اور دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو کتابیں لے کر آئے، ان کو سمجھنا اور اپنی عملی زندگی میں اتارنا، اس کے لیے خود اس نبی کی زندگی کو جاننا ضروری. وہ قرآن کریم کی آیت کا مطلب کیا سمجھے ہیں، ان پر آیت نازل ہو رہی ہے،
کوئی واقعے کے سلسلے میں اللہ پاک کوئی احکام نازل فرما رہے ہیں، اخلاقیات کی کوئی چیز ذکر کی جا رہی، تو خود وہ نبی جن کے اوپر یہ آیتیں نازل ہو رہی، یہ انبیاء کرام علیہ السلام خود عملی زندگی میں اس کو کس طریقے سے برتتے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک نے کتابیں کم رکھی اور نبیوں کی زندگی کو لوگوں کے سامنے زیادہ کھولا۔ روزانہ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے، ہمیں بتلائیے سیدھا راستہ کیا ہے، اور اس کے فوراً بعد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا، اور غیر المغضوب علیہم، جن پر آپ کا انعام نہیں بلکہ آپ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے ان کی راہ سے آپ ہمیں بچائیے، اور اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ آگے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کریم کا راستہ۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب کتابیں نازل ہوئی، ساتھ میں نبی کی زندگی بھی عملی نمونہ تھی، لیکن فرق یہ ہو گیا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں نے اپنے نبی کی زندگی کو محفوظ نہیں رکھا۔ یہ ایک غیبی انتظام بھی تھا اور قوموں کی طرف سے سستی بھی تھی، بدعملی بھی تھی کہ اپنے نبی کی عملی زندگی کو آج لانا ہے عمل میں، کوئی یہودی لا نہیں سکتا، اس کے پاس وہ محفوظ ذریعے ہی نہیں ہے جس کے ذریعے یہ ثابت ہو سکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلاں وقت میں یہ کام کیا، آپ نے یہ حکم فرمایا۔ یہ چیزیں ایک عیسائی کے پاس بھی نہیں۔ بائبل کا ایک بہت بڑا عالم، عیسائی پادری، اور وہ ساتھ میں بہت دنیاوی ڈگریاں لیے ہوئے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو تلاش کرنے کے لیے مختلف کتابوں کی اور مختلف لوگوں سے میں نے ملاقات کی، لیکن 50 دن سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے احوال کو میں محفوظ نہیں کر سکا، اور وہ بھی جن سندوں سے اس کو پہنچا ہے، جن واسطوں سے پہنچا ہے، ان واسطوں سے وہ نقل کرتا، جبکہ ہمارے یہاں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اس لیے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں تمہارے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر اپنے آپ کو، حضور کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے، اپنی زندگی کے کسی معاملے کو، چاہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے زمانے کے احوال، زمانے کے بدلنے سے، انسانی سوچ کے بدلنے سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے آنے سے جتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں، قرآن کریم میں عام فرما دیا، اے انسانوں تمہارے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور آئیڈیل۔ آج کا 1400 سال کے بعد والا انسان، قرآن کریم کی آیت اس کو بھی اسی طرح فرما رہی ہے جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر یہ آیت صحابہ کرام کو فرما رہی، اور اس طرح کے دوسرے موقعوں پر جب یہ دوسری بھی اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یہ جو آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے واسطے سے یہ چیلنج کیا کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں جس چیز پر بھی عمل کرنا ہوگا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے۔ یہ تو پہلا اعلان اور دعویٰ قرآن کا ہوا، لیکن اسی میں یہ فرمایا گیا کہ جس ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی، آپ کی عملی زندگی کے ایک ایک چیز کی، اور آپ نے جن چیزوں کو ثابت رکھا، ان تمام چیزوں کو ہم محفوظ رکھیں گے، ریکارڈ میں رکھیں گے، تاکہ کسی بھی انسان کو عمل کرنا ہو تو بیچ میں کوئی دوسری غلط چیزیں اس میں مل نہ جائے۔ اسی آیت میں اللہ پاک نے یہ بھی چیلنج فرمایا گویا، جب ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، اور قیامت تک کے انسانوں سے کہا جا رہا ہے، تو جتنے حالات جن جن انسانوں کو پیش آئیں گے، چاہے پرائیویٹ لائف میں ہو، چاہے سماجی زندگی میں ہو، چاہے پوری امت اور پوری انسانیت کے اعتبار، ایک طرف یہ بھی اعلان ہو رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ زندگی اور یہ نمونہ جب ہم بنا رہے ہیں
تو ہم اس کو ہر طرح کی رکاوٹوں سے محفوظ رکھیں. آئیں گے رکاوٹ ڈالنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی زندگی پر اشکال کرنے والے، اور احادیث کو امت کے دلوں سے اس کی اہمیت اور اس کی جو ضرورت ہے امت کو، اس کو نکالنے کے لیے ہر زمانے میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے غلط روایتیں وضع کی. گزشتہ 300 سال سے مستشرقین کی یورپ کی ایک ٹیم لگی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل اور نمونے کو ختم کرنے کے لیے حدیث شریف پر الگ الگ طریقے کے اشکالات اور اعتراضات کرتی. لیکن اللہ پاک نے جیسے پہلی دوسری صدی میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو محفوظ کر دیا، اور جن جن لوگوں نے محفوظ کیا ان کی زندگیوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ فرمایا. جرمنی کا ایک بہت بڑا اسکالر اسپنگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تاریخ میں ایک عجوبہ دیکھا کہ ایک شخص کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے ایک پورا علم وجود میں آیا، فن اسماء الرجال، لوگوں کی تحقیق اور جانچ کا ایک علم. اسی لیے میں آگے آپ سے عرض کروں گا کہ تاریخ اور ہسٹری کس طرح لکھی جائے اور اس میں کس سندوں کا اعتبار کیا جائے، یہ علم دنیا کو مسلمانوں نے سب سے پہلے دیا. مسلمانوں نے تو حدیث شریف کے علم کو بنیاد بنا کر کسی چیز کے لینے اور کسی چیز کو دوسروں تک نقل کرنے کے لیے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ بنائے، اور پھر اسی کی روشنی میں مسلمانوں نے تاریخ لکھی. تو دنیا کی وہ قومیں جو آج اپنے آپ کو ریسرچ اور تحقیق کے میدان کا سردار مان رہی، جو یہ سمجھ رہی ہے، اور لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ فلاں نے یہ بات کہی، اس نے PhD کی ڈگری حاصل کر لی، وہ اس فن کا اسپیشلسٹ ہے، اس لیے وہ جو کہے وہ حرف آخر ہو جاتا ہے. سائنس میں بھی مانا، ہسٹری میں بھی مانا، سماجیات میں بھی لوگوں نے یہ مان لیا. تو یہ ریسرچ کی تحقیق کے اصول اور ضابطے قرآن کریم نے ایک اشارہ فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. ایک سماجی مسئلے کو ذکر فرمایا کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی غلط خبر لے کر آئے، سماجی زندگی کی ہو، عقائد کی ہو، معاملات کی ہو، تو ایسے ہی مت مان لو، فتبینوا، تم تحقیق کر لو. یہ قرآن کریم نے ایک اصول بتلایا، صحابہ کرام نے اس کو لے لیا، اور پھر محدثین نے اس پر اصول اور ضابطے بنائے، اور اصول حدیث نام کا ایک مستقل علم وجود میں آیا، جس کے اصول اور ضابطے ایسے ہیں کہ جس کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہے اسپنگر کہ مسلمانوں نے ایک علم کو وجود دیا، اور 4 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی زندگیوں کو محفوظ رکھا گیا. وہ کہاں پیدا ہوئے، کس سے علم حاصل کیا، پرائیویٹ زندگی ان کی کیسی ہے، ان سے کن کن لوگوں نے پڑھا، سماجی زندگی میں ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیا تھے، ذاتی طور پر ان کا اپنا کیریکٹر کیسا تھا. یہ ساری 4 لاکھ آدمیوں کی زندگی کو محفوظ کیا گیا، اور آج ہمارے پاس یہ محفوظ شکل میں کتابوں میں موجود ہے. یہ کیوں ہوا؟ محض جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جو لوگ اپنے کو نسبت کرے کہ میں یہ روایت اللہ کے رسول کی سنا رہا ہوں، تو اللہ کے نبی تک اس کو کون کون سے ذریعوں سے وہ پہنچا ہے، اور جن کے ذریعے پہنچا، جنہوں نے بات بتلائی، وہ خود کون ہے، کس سے پڑھا، کون سی سن میں پیدا ہوئے، کون سی سن میں وفات پائی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس نے کسی بڑے محدث کو دیکھا ہی نہ ہو اور وہ کہہ دے کہ مجھ سے فلانے نے نقل کی. تو اس کی پیدائش اور ان کی وفات دیکھی جائے گی کہ ایک زمانے میں دونوں تھے یا نہیں. دوستوں اور بزرگوں، یہ جو حدیثیں میرے اور آپ تک پہنچی ہے، لاکھوں انسانوں کی رات کی بیداری اور لاکھوں انسانوں کے ایک ملک سے دوسرے ملک کے سفر کے بعد یہ حدیث شریف صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی. امام بخاری کا سفر نامہ دیکھیں، امام مسلم، امام دارمی، ایک کتاب مستقل آ چکی ہے اطلس الحدیث. حدیث شریف میں جن جن جگہوں کے نام ہے وہ کہاں ہے نقشے کے ساتھ بتلایا، اور پھر وہیں پر ان بزرگوں نے جو سفر کیے حدیث شریف کے لینے کے لیے اس تفصیل سے ذکر کیا. یہ اسپنگر ان چھوٹے جملوں میں اس پوری تاریخ حدیث کی جو ہے اس کو نقل کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 4 لاکھ انسانوں کی زندگیاں اس لیے محفوظ کی گئی کہ وہ نسبت کرتے تھے اپنی بات کی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس حدیث کو فلانے سے نقل کر لیں، تو نقل کرنے والا اور جس سے نقل کی جاتی ہے یہ دونوں کون ہے. اس طرح کی پوری سندیں 4 لاکھ انسانوں کی ہمارے پاس محفوظ ہے. جب کوئی یہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اتنا معمولی نہیں ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے کہا ہم نے سن لیا. رات دن دنیا میں ہزاروں ناولیں لکھی گئی ہے، کتابیں لکھی گئی ہے، تحقیق اور ریسرچ کی چیزیں بھی لکھی گئی سائنس میں، اور وہاں بھی دھوکہ بازیاں ہوئی. میں آپ سے تفصیل نہیں عرض کرتا سائنس میں بھی کون کون سی دھوکہ بازیاں ہوئی، ڈاروین کے نظریات کس طرح دنیا کے سامنے پیش کیے گئے. یہ پوری ایک ہسٹری ہے. اس کی بتلانا یہ ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے یہ فرمایا، امام مسلم نے فرمایا، مشکات میں یہ روایت ہے، تو یہ جملے اتنے آسان نہیں ہوتے ہیں کہ کسی جگہ سے نقل کر کے کر دیے. یہ بتلائیں گے کہ ان کو اس روایت مشکات کے مصنف نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، کن کن کتابوں سے نقل کی، انہوں نے کہاں سے نقل کی. مجھے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی اہمیت بتلانی ہے. اسلام میں اس کا مقام کیا ہے. آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں بھیجا مگر اس لیے تاکہ ان کی بات مانی جائے. اللہ کے حکم سے، اللہ نے جو حکم فرمایا نبی نے وہ چیز ہم تک پہنچائی. اس لیے ایک ایسے مذہب کو جس کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اس کو یہ اعلان کیا گیا کہ تمہارے پاس ایک آئیڈیل اور نمونہ ایک شخصیت کو رکھا گیا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ آئیڈیل اور نمونہ ایسا ہوگا کہ تمہاری زندگی کے ہر مسئلے کا حل ان کی عملی زندگی یا ان کے قول اور ارشادات سے تم کو مل جائے. یہ اتنا بڑا انعام اللہ پاک نے اس امت کے لیے فرمایا. اور اسی لیے اسی 5ویں پارے کی جو آیت میں نے پڑھی، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی تمہاری زندگیوں میں آپس میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو تم اس مسئلے کا حل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے. اور وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ کی زندگی کو پورا عملی ما شجر بینہم، تمہارے درمیان آپس میں جس لائن کا بھی اختلاف ہے. آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، کورٹ کچہریوں تک لاکھوں کیسز ہمارے پڑے ہوئے ہیں. اور اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بناؤ، تمہارے سارے مسئلے حل. اور پھر حضور نے جو فرمایا ہو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، قرآن کی دوسری آیت میں بھی فرمایا ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کرے اور وہ اس فیصلے کے خلاف جائے، اس لیے کہ وہ فیصلہ وہ عدل و انصاف ہوگا جو عدل والی ذات نے بھیجا ہے. دنیا کے انسان عدل و انصاف نہیں کر سکتے. آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں انسان کسی چیز کی لالچ میں آتا ہے، کسی کے خوف میں آتا ہے. اور احکم الحاکمین کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، کسی سے لالچ نہیں ہوتی، اس لیے وہاں کا عدل مکمل ہوتا ہے. وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں جو انصاف پھیلانا چاہتے ہیں، قول کے ذریعے اور عمل کے ذریعے بتلایا. قرآن کریم کی آیتیں 5ویں پارے میں نازل ہوئی، ایک یہودی اور منافق کے پورے قصے کو ذکر کیا اور عدل و انصاف کیسے قائم ہوتا ہے اس کو واضح طور پر بتلایا. تو یہ نبی کی زندگی سے بنتی ہے. کتاب کی لکھی ہوئی چیز سے زندگی نہیں بنتی، اپنے آنکھوں سے جب اس چیز کا مشاہدہ کرے. صحابہ کرام نے اقیم الصلاۃ تو پڑھا تھا، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازیں دیکھی، عزیز کا عزیز المرجل، کہ آپ رات کو اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور اندر سے آپ کے سینے سے ایک آواز نکلتی ہے جیسے ہاندی ابلتے ہوئے آواز نکلتی. یہ اللہ پاک کا خوف اور خشیت اور تعلق مع اللہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دنیا کی بے وقتی حدیث شریف میں ذکر کی گئی، لیکن اس کو واضح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہیں، اور اچانک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، آپ اپنے حجرے میں واپس جاتے ہیں، اور تھوڑا سا سونا جو رات کو کہیں سے آیا تھا اور مسکین اور محتاجوں کو دینے سے رہ گیا تھا، آپ گئے اور جلدی سے اس کو دے دیا اور پھر مسجد میں آئے. یہ بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسروں کا حق کیا ہوتا ہے. چاہے آپ کے مال میں ہے، زکوٰۃ ہے، للہ ہے، آپ نے صدقے کی نیت کر لی ہے، لیکن وہ مال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے مشاہدہ کروا رہے ہیں کہ دنیا کی محبت میرے دل میں اتنی بھی نہیں ہے کہ نماز میں خیال آ جائے کہ فلانی چیز رہ گئی تو نماز سے پہلے اس کو صدقہ کر دیا. آپ نے نمازوں میں دعائیں ہمیں بتلائی، قرآن کی آیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ہمیں دعائیں سکھلائی. لیکن
صرف دعا کے الفاظ سے نہیں ہوتا جب تک عملی زندگی میں اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کے نہیں بتلایا. آپ بدر کے اندر رات کے وقت دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد, کہ مولا ایک چھوٹی سی 313 کی جماعت اگر یہ اس وقت ختم ہو گئی تو روئے زمین پر اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہے, تو روئے زمین پر آپ کی عبادت نہیں کی جائے. یہ جملے اور یہ ارشادات کس کیفیت سے نکالے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہنا پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک, اللہ پاک آپ کے لیے کافی ہے, آپ اس سے زیادہ اپنے آپ کو امت کے لیے اور اس دین کے لیے مت پگلائیں. عرفات کے میدان میں دعائیں بتلائی گئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے اس کو بتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیفیتوں سے اس کو ادا کیا تاکہ امت کو پتا چلے کہ کس طریقے سے دعائیں مانگی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور ارشادات, ان دعاؤں کے جو جملے آج بھی امت اگر پڑھے اس کو, ہم نے آج کل بہت ساری دعائیں وظیفے کسی نے بھی واٹس ایپ پر لکھ دیے کہ فلاں پڑھو فلاں پڑھو فلانی چیز پڑھو. دوست اور بزرگوں, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ سنت سے ثابت, فضائل کی کتابوں میں سند کے ساتھ اس کو لکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی ہے, تب تو وہ پڑھی جائے. لیکن اگر کوئی سند نہیں ہے, کسی بزرگ نے کہہ دی اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, تو ان دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو تاثیر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے نکلی ہوئی. اس لیے سنت سے امت کو ہٹانے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ بھی طریقے اپنائے. یاد رکھیے, یہود اور نصارہ اس وقت اپنے نبی کی صحیح زندگی نہیں ہے, اس کے پیچھے ان کا جو قصور تھا. قرآن کریم کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم نے قرآن اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اس کے ضمن میں اللہ پاک نے احادیث کی بھی حفاظت, اس لیے کہ قرآن میں اصول اور قواعد اور اس کو کس طرح کرنا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیں کر کے دکھلایا. اس لیے جیسے قرآن محفوظ, اللہ پاک نے احادیث مبارکہ کو بھی محفوظ فرمایا. لاکھوں انسانوں نے اپنی زندگیاں قربان کی, اللہ پاک نے محبتیں ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں لینے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے, بھوک پیاس سردی گرمی سب برداشت کیا, اور یہ دین اس کے بعد محفوظ شکل میں میرے اور آپ کے پاس آئے. اس لیے ہم ان محدثین کی زندگیوں کی لاج رکھیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں سے غلط اور صحیح کو اس طرح صاف کر دیا. ایک خلیفہ ہارون رشید کے پاس ایک صاحب آئے اور یہ کہا کہ میں نے اتنی حدیثیں گل لی ہے, اپنی طرف سے بنائی. یہ کہہ کر وہ ایک شک میں ڈالنا چاہتا تھا. بادشاہ وقت نے کہا ہمارے پاس یحییٰ ابن معین, امام احمد ابن حنبل اور اس قسم کے محدثین ہیں جو چھلنی میں تیری روایتوں کو چھانیں گے اور ایک ایک روایت کو صحیح کر کے امت کے سامنے پیش کریں گے. یہ قربانیوں کے بعد یہ حدیثیں ہمارے تک پہنچی ہے. دنیا کی کسی قوم کے پاس اپنے مذہب کی کوئی چیز ایسی ہے. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, یہود اور عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگیوں کو محفوظ نہیں رکھا. آج ان کے پاس وہ نمونہ نہیں. خیر, ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک حکمت بھی تھی. وہ نبی اپنے زمانوں کے تھے, اپنے علاقوں کے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہے اور ساری انسانیت کے لیے. اس لیے اللہ پاک نے ان کی زندگیوں سے دنیا کو اوجل رکھا. ایک غیبی انتظام ہی ایسا ہوا, لیکن امتوں نے جو نقصان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ نہیں کی, تو بعد میں کیا ہوا, ان کے جو دوسرے نمبر کے لوگ تھے, تیسرے نمبر کے تھے, ان کے بزرگوں کے ملفوظات یاد رکھے گئے, اللہ کے نبی کو بھول گئے اور بزرگوں کے ملفوظات یاد کرتے گئے, اور اس طریقے سے اللہ پاک نے ان کو نبی کی زندگی سے دور کر کے بعد کے لوگوں کی زندگی نمونہ نہیں. اسی لیے آج بھی ہمارا اصول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا عالم عابد, کوئی بڑے سے بڑا اللہ والا قطب اور غوث اپنے آپ کو معصوم نہیں کہہ سکتا. حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں, آپ کی زندگی سے اپنی زندگیاں لی, جن کا لقب ہی ہو گیا صحابی, یعنی صحبت والے, دوستی اور سٹوار والے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے علاوہ کسی اور کے لیے صحابی نہیں بولا جائے گا. صاحب اور دوست تو کہا جائے گا, لیکن عربی میں صحابی صحبت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن ان کے متعلق بھی محدثین نے فرمایا اللہ پاک نے ان کو محفوظ تو رکھا, لیکن معصوم تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس لیے قرآن نے اس آیت میں چیلنج کیا
کہ زندگی کو اگر نمونہ بنانا ہے تو صرف ایک ہی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے. اس لیے ہم جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہو جائیں گے، ہم اپنے بزرگوں کے ملفوظات کے چکر میں پڑیں گے یا شرک اور بدعات میں مبتلا ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک نہیں پہنچیں گے، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں بمصطفیٰ نرس، تو اپنے آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہتا ہے تو اسی راستے سے جا جس راستے سے صحابہ کرام گئے. اور اگر ترسم نرسی با کعبہ تو اعرابی کی راہ کے تو بھی ربی بترکستان، تو کعبہ کی راہ پہ نہیں ترکستان کی راہ پہ چل رہا ہے، اس لیے تو کعبہ نہیں پہنچ سکے گا. اس لیے آئیڈیل اور نمونے کے طور پر اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محفوظ کیا حضرات صحابہ کرام نے احادیث کے مطابق، اور اسی کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اس لیے ہماری عملی زندگی کیسی ہوگی؟ نبی صرف بات کہہ کے چلے جاتے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے، یعنی ان کی ذات قول کے طور پر وہ جب بولیں گے یہ بھی نمونہ، یہ کسی عمل کو کریں گے تو بھی نمونہ، حتیٰ کہ ان کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہے اور انہوں نے روکا نہیں، یہ بھی نمونہ بن جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک کاروبار ہو رہا تھا جس کو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی اصطلاح کے اعتبار سے سلم کہا جاتا ہے، جس میں ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں بھی دیہات میں جو لوگ بیچارے کھیتی باڑی کرتے یا جو چھوٹے چھوٹے تاجر ہے وہ چیز بناتے ہیں، مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، وہ کسی بڑے تاجر سے روپیے قرض لیتے ہیں. ایک تو شکل قرض کی ہوتی ہے اور ایک یہ ہے کہ ان سے سودا کر لیتے ہیں کہ اتنی چیز اتنا مال میں آپ کو دوں گا، آپ پہلے سے مجھے اتنا روپیہ ایڈوانس میں دے دو. اس کو سلم کہا جاتا ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بے سلم ہو رہی تھی، اس لیے کہ چیز ابھی موجود نہیں ہے، اناج اور غلہ تو ابھی کھیت میں ہے اور نیچے کے مرحلے میں ابھی پک کے تیار نہیں ہوا، لیکن ابھی سے سودا ہو رہا ہے. مال ابھی فیکٹری میں کچی شکل میں ابھی بنا نہیں ہے یا چیزیں الگ الگ ہے، آپ اس کو جوڑ کر بنائیں گے تو ایک مجہول چیز جو آنکھوں سے نظر نہیں آئی اس کی بے ہو رہی ہے، اور حدیث شریف میں اس سے منع کیا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر بے سلم کی اجازت دی تو صحابی یہ فرماتے ہیں، مجھے آپ کو روایت سمجھانی ہے کہ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینہ منورہ میں، چونکہ مدینہ منورہ کھیتی باڑی والا علاقہ تھا، مکہ مکرمہ تجارت والا علاقہ، اب یہاں تجارت کے مسائل کھل رہے ہیں مدینہ منورہ، کھیتی باڑی کے مسائل، کاروبار کے مسائل. تو صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ بے سلم کرتے تھے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا مدینہ منورہ میں ایسا کاروبار ہو رہا ہے، لیکن آپ نے نہیں روکا، یہ بھی حدیث بن گئی. تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی قبولیت عطا فرمائی اور اس کے لیے محدثین کی اتنی بڑی جماعت لگائی. دوستو اور بزرگوں، ہم سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کیا مقام ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، قرآن نے فرمایا کہ سیدھے راستے کی ہدایت، پھر یہ نہیں فرمایا قرآن کا راستہ، بلکہ فرمایا اللہ کے جن پر اللہ نے انعام کیا انبیاء کرام علیہ السلام ان کا راستہ. اس لیے اللہ پاک نے صرف کتاب نہیں بھیجی، عملی زندگی میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھیجا. اس لیے یہ دین عملی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان سنتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور دین کا ایک اہم جز سمجھنے کی اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا